ہر مہینے چاند کی روشن تاریخوں میں، یعنی چاند کی 11 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ میں، اور ہم نے ہمیشہ ہر مہینے 11 سے 15 تک یہ عمل کرنا ہے۔ انتہائی آسان، مختصر، مگر اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں۔ نماز عشاء کے بعد، یعنی رات کو نماز عشاء کے بعد سے لے کر نماز فجر تک رات کے کسی بھی وقت میں یہ عمل کرنا ہے۔ ہر مہینے 11 سے 15، بولیں 11 سے چاند کی 11 سے 15 تک ہر مہینے یہ عمل۔ اچھا، رات عشاء مغرب سے لے کر فجر تک یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنا واقعہ سنایا، آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سنا۔ کہنے لگا کہ عید قریب تھی، عید سے کوئی 15-20 دن پہلے رمضان میں گیا لاہور، وہاں سے میں نے سامان لیا۔ میرا کام منیاری کا سامان تھا، مہندی لی، جو دانتن کہتے ہیں، مساک، منہ میں خواتین دانتوں کو ملتی ہیں، وہ لیا، اور کچھ چیزیں سامان لیا۔ انہوں نے مجھے ایک پیٹی میں بند کر کے دیا، پیک کیا، میں نے بس کی چھت پہ رکھا۔ جب بس کی چھت پہ رکھا تو راستے میں چلتے ہوئے بادل بنے ہوئے تھے، بارشوں کا موسم تھا، گرمی حبس کے ایام، ساون بادو تھا، اگست ستمبر کے قریب۔ تو کہا کہ مجھے خطرہ تھا کہ بارش ہو جائے گی، اور بس والے نے میری نہیں سننی، اور بادل بہت تیز بنے ہوئے تھے، اور بارش اچانک ایسے ٹوٹتی۔ ساون بادو کی بارش تو بہت تیز ہوتی اور اچانک آتے پتہ نہیں چلتا۔ میں پریشان کیا کروں، اور میری روزی یہی تھی، وہی مہندی، وہی دانتن مساک، وہی چیزیں میں نے بیچنی تھی، اسی سے میری بچوں کی عید تھی، اسی سے میری زندگی کا اللہ نے نظام چلانا تھا۔ کہنے لگے میں کیا کروں؟ مجھے اچانک یاد آیا، ہمارے استاد تھے جب میں مڈل میں پڑھتا تھا، 8ویں جماعت میں، تو وہ کلاس کی پوزیشن کے لیے کہ کلاس کی پوزیشن آئے تو استاد کا نام روشن ہوگا، وہ ہمیں اکٹھا بٹھا کے ایک وظیفہ پڑھواتے تھے، اور جب پڑھواتے تھے روز آتے تھے، چند منٹ وظیفہ پڑھواتے تھے، اور پھر اپنی کلاس کا پیریڈ لیتے تھے۔ روزانہ یہ ہوتا تھا، اور ان کی کلاس واقعی ٹاپ کرتی تھی اور ان کا نام روشن۔ کئی اساتذہ اس بات پہ حیران بھی ہوتے تھے، کئی ان کے کہتے تھے جن کی پیپر ری چیک کروائے جائیں، انہوں نے گڑبڑ کی ہے، پھر بھی وہی کامیابی ملتی تھی۔ حیران کن بات ہے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے یاد آیا کہ وہ وظیفہ نہ پڑھنا شروع کر دوں میں۔ ابھی میں اس وظیفے کو تھوڑی دیر پڑھا ہی تھا تو بجلی چمکی، بہت سخت اور گڑگڑاہٹ، کہ بس ابھی بارش ٹوٹ پڑے گی۔ اور میں نے اس سے کہا کہ کنڈکٹر سے، میں نے کہا میرا اوپر سامان پڑا ہے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا ترپال۔ اس نے کہا یہ کوئی ہمارے پاس ترپال کہاں سے آئی، کہاں سے کوئی چیز آئی؟ تو اس نے بڑی برے طریقے سے مجھے جھٹک دیا۔ پریشان ہوں، بس مجھے اور کچھ سمجھ نہ آئی۔ وہ جو استاد کلاس کو ٹاپ اور ٹاپر اور کامیابیوں کے لیے جو وظیفہ پڑھاتے تھے، میں نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا درد سے۔ مجھے ایک سوال آپ سے کرنا ہے، جس کی ساری عید اوپر پڑی ہو اور سخت بارش اور ہر چیز ننگی، اور چیزیں بھی ایسی کہ اگر مہندی پہ بارش ہو جائے پانی، اور وہ دانتن مسواک مساک اگر اس پہ بارش ہو جائے وہ ایسے جیسے کہ کسی چمڑا اور چھیچڑا، ختم، ہر چیز ختم، اور اس کو سوکھتے سوکھتے مہینہ لگتا
اور اس وقت تک عید کی کہانی ختم، تو سوچیں اس نے وظیفہ پڑھا ہوگا یا مانگا ہوگا؟ سمجھ نہیں آئی آپ کی بات۔ ہمارے ایک بابا جی تھے کہتے تھے یہ تسبیح پڑھ بیٹھ کے، کہنے لگے ایسے بیٹھے تسبیح پڑھ کے، اوے مڑ مڑ سے کچھ نہیں ہونا، مڑ مڑ کرتا ہے تو مڑ مڑ کرتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا بابا جی کیسے ہوگا؟ ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نا ایسے ایسے مارتے تھے، اوے یہاں سے ہوگا۔ بابا تھا ان پڑھ پر اللہ کے یقین والا تھا، ایسے سینے پہ ہاتھ مار میں کہتا اوے یہاں سے ہوگا، تیری مڑ مڑ سے نہیں ہوگا۔ اس نے وظیفہ کس انداز سے پڑھا ہوگا؟ کہنے لگا بس میں نے وہ وظیفہ پڑھا۔ جب وظیفہ پڑھا نا، اچانک یہ ہوا بارش بس کا ایک ٹائر ٹھس ایسے ہوا، اس نے کہ جی وہ ٹائر ختم ہو گیا۔ میں کہ مولا پہلی مدد تو آنکھوں سے دیکھ لی۔ اب وہ پیٹرول پمپ کوئی تلاش کر رہے تھے تو سامنے پیٹرول پمپ آیا، اس کا بڑا سارا شیڈ تھا، یوں بس نیچے گئی نے تو ٹھا ٹھا کر کے بارش اوپر سے آئی ہے۔ وہ پھر بھی بس چلاتا پر وہ ٹائر ہی ختم ہو گیا۔ غیبی نظام چلا، غیبی نظام بنا، اسے کہتے ہیں اللہ غیب سے مسبب الاسباب ہے، غیب سے نظام بناتا ہے اور ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جہاں سے گمان، خیال، تصور، احساس تک نہ ہو۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ سرائے میں جاتے تھے، سرائے جہاں پردیسی ہوتے تھے، اور ان کو جا کے ہنساتے تھے، اتنا ہنساتے تھے وہ لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے۔ وہ جاننے والے نہیں ہوتے تھے، ایسے ہی بیٹھ جاتے تھے، 8-10 بندے، 20-30 بندے ہیں۔ میں نے ترکی میں سرائے دیکھے، میں نے بخارا میں دیکھے، سمرقند میں دیکھے، تاشقند میں دیکھے، میں نے باکو میں دیکھے سرائے، بہت میں جگہوں میں نے سرائے دیکھے۔ انہیں کاروان سرائے کہتے تھے، گدے گھوڑے باندھنے کی جگہ علیحدہ، اس کی علیحدہ، انسانوں کی۔ ہنسا کے نا گھر چلے جاتے تھے اور پھر جا کے کہتے مولا غم زدہ دلوں کو میں نے اے سخی آقا مسکراہٹ دی ہے، کیا قیامت کے دن تو مجھے مسکراتا ہوا ملے گا؟ اے سخی آقا قیامت کے دن ایسے تو مجھے مسکراتا ہوا مل۔ میں نے غم زدہ دلوں کو، پردیسی گھر سے دور، کہاں کتنے مہینوں کے کتنے ہفتوں کے نکلے ہوئے، میں نے غم زدہ دلوں کو مسکراہٹ دی ہے اور تیری رضا کی خاطر دی ہے۔ صرف ان کا کام لوگوں کو ہنسانا تھا، پردیسیوں کو، غم زدہ کو، تکلیفوں کو، مریضوں کو، دکھیاروں کو، غم کے ماروں کو صرف ہنسانا تھا۔ تو بات کر رہا تھا میں، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، کہ مولا میرے سارے سبب ختم ہو گئے ہیں، میری سارے راہیں ختم ہو گئی ہیں، اپنوں نے ہاتھ کھینچ لیا ہے، اپنوں نے منہ موڑ لیا ہے، میری ساری راہیں جدا ہو گئی ہیں، میری گلیاں بند ہو گئی ہیں، میرے راستے مسدود ہو گئے ہیں، میں تنہا ہو گیا ہوں۔ سخی آقا تیری بارگاہ میں تو کوئی راستہ ہوتا ہے اور ہے، سخی تو ان راہوں کا محتاج نہیں ہے، تو کوئی غیب سے راستہ بنا، اور بنا ایسا کہ جس میں میری اور میری نسلوں کے لیے خیر ہو۔ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، بنا کوئی ایسا راستہ جس میں خیر ہی خیر ہو، جس میں عافیت ہی عافیت ہو، جس میں برکت ہی برکت ہو، جس میں رحمت ہی رحمت ہو، جس میں عطا ہی عطا ہو، جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، اور جس میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں۔ یہ ہے یا مسبب الاسباب۔ پر پڑھ ایسے کہ تیرا سارا ترکا، تیری ساری دکان بس پہ پڑی ہے، بارش بنی ہوئی ہے، کنڈکٹر سنتا نہیں ہے، اور تو نے وہاں سے اپنا سامان گھر خیر سے پہنچانا ہے، دکان پہ سجانا ہے، 4 آنے اس سے کما کے بچوں پہ خرچ کرنا ہے، اور بارش سے بچ جائے اس وقت تیری حالت کیا ہوگی؟
हालत बताएं जरा, हालत, कैफियत बताएं। अल्फाज से निकल के कैफियत में आना है, अल्फाज से निकल के अल्लाह के नाम की मोहब्बत और जज्बात पे आना है, अल्फाज से निकल के तड़प पे आना है, तलब पे आना है। ये वो आएगा जो सबसे एतराज एतराज की नजर और एतराज की सोच के तस्बीह खाने में ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा, ये कैसे हो रहा, ये कैसे हो रहा। एतराज की नजर, एतराज की सोच और एतराज के जज्बे से निकल के पहले अपने आप को कहेगा इन सब की मेहरबानी है, मुझे यहां रखा हुआ है, मैं इस काबिल कहां था। एहसान की कैफियत में आएगा, एतराज के जज्बे से निकल के एहसान मंदी की कैफियत कि इनकी मेहरबानी है, मैं यहां रह रहा हूं, ये उसको ये कैफियत नसीब हो जाएगी। अल्फाज को कैफियत और जज्बात में ढाल के दर्द और पूरे गम और पूरे जज्बे के साथ, या मुसब्बिबल असबाब, मौला सारी राहें, सारे सबब खत्म हो गए। मैंने कहा उसकी सिफारिश करूंगा, मैंने कहा मैं उससे कहूंगा, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा साथी है, वो मेरा गमखार है। मौला सारी सिफारिशें, सारे के सारे रास्ते ऐ सखी आका खत्म हो गए हैं, ऐ सखी आका खत्म हो गए हैं। ए मेरा मौला, मैं तो आखिरी अब तेरे दर पे आया हूं, हर दर बंद, हर रास्ता बंद है। अब कोई सबब बना खैर का, रहमत का, बरकत का। अच्छा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं सब छोड़ गए, जी मौला, सब मुंह मोड़ गए, जी अल्लाह। और अल्लाह कहता है अगर मेरे दर पे आया है, मेरी हया और गैरत गवारा नहीं करती कि तुझे किसी के आसरे और सहारे पे छोड़ूं, और मैं अब करके दिखाऊंगा, मैं अब करके दिखाऊंगा। लेकिन इसके लिए वही दर्द चाहिए, इसके लिए वही कैफियत चाहिए, इसके लिए वही जज्बा चाहिए, इसके लिए वही विजदान चाहिए। विजदान, कैफियत, दर्द, जज्बा, कैफियत, दर्द, जज्बा, वो विजदान चाहिए। तस्बीह खाने में आ गए, घर बार भी छोड़ आए, सबको छोड़ के तस्बीह खाने में आए और अपना तन मन धन तस्बीह खाने के हवाले कर दिया। सब कुछ हवाले करने के बाद भी यहां भी कैफियत ना मिली तो फिर कहां मिलेगी, यहां भी दर्द ना मिला तो फिर कहां मिलेगा, यहां भी अल्फाज से निकल के जज्बात और कैफियत में ना ढले पर कहां ढलेंगे। या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। बस इस कैफियत और इस दर्द के साथ अपनी जिंदगी में हर वजीफा भी पढ़ना है और या मुसब्बिबल असबाब वाला वजीफा भी पढ़ना है, हमेशा हमेशा हमेशा। और आज भी जुमे के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह, ये वजीफा किस्मत वाला लिखेगा, किस्मत वाले की जेब में होगा, मुकद्दर वाला नसीब वाला इसकी कदर करेगा और मुकद्दर और नसीब वाले की जेब में होगा और इसको देख देख के चूमेगा और पढ़ेगा और इसका कमाल लेगा कि जिसकी जेब में ये होगा क्या मिलेगा और जिसकी जेब में होगा क्या पाएगा, जिसकी जेब में ये होगा किस चीज से बचेगा, जिसकी जेब में ये होगा कहां से आफतें बलाएं उससे टल जाएंगी, और जिसकी जेब में ये होगा वो दुनिया का कितना बख्त, सिकंदर, मुकद्दर और नसीबों वाला, ये वो लिखना है और इसको पढ़ना है। और इसके पढ़ने के बाद इन पे कबूलियत की मोहर लगवानी है। क्या ख्याल है, कबूलियत की मोहर के बगैर कोई चीज कबूल है? कबूल है वो फिर दरूद पाक है। अमल से पहले यह बात, अगर दरूद नहीं पढ़ा, फरमाया तुम्हारी दुआएं आसमान और जमीन के दरमियान अटक जाती हैं। वो दरूद होता है, वो कमली वाले पे सलातो सलाम है, वो दरूद है, वो जाके उनको कबूल करवाता है। और दरूद कैसे पढ़ना है?
आका के एहसानात, अम्मा के एहसान, अब्बे के एहसान, उस्ताद के एहसान, किसी मुखलिस मोहसिन के एहसान, पर जो मेरे कमली वाले के एहसानात हैं वह कायनात में किसी के नहीं। मेरे हुजूर कमली वाले के एहसानात का तसव्वुर, ख्याल, इस्तेहजार करते हुए दरूद पाक पढ़ना है और उस पर मोहरें लगवानी है कामयाबियों की और कबूलियत की। तो किस दर्द से पढ़ेंगे? या मुसब्बिबल असबाब, इनायत वाला दर्द होगा है? कौन सा दर्द होगा? इनायत वाला। एक वो दर्द होगा और एक वो दर्द होगा जिसका बस के ऊपर सब कुछ पड़ा हुआ है। यूं पानी आया और मेहंदी घुल गई। और कहा जब तक के बारिश नहीं थमी पेट्रोल पंप के शेड के नीचे रही और उस दौरान उन्होंने टायर वगैरह वो सीधा बदलते रहे। बहुत देर बारिश रही, उनका काम सीधा ही नहीं होता था। कहा मैं करिश्मा देख के मुसलसल पढ़ता रहा दिल की गहराइयों से, मौला अभी बारिश है, अभी इनका टायर ठीक ना हो, ए मुसब्बिबल या मुसब्बिबल। पढ़ता रहा अंदर के दर्द के साथ। बारिश खत्म हो गई, बारिश की नमी खत्म हो गई, टायर उसका तस्बीह खाने में आके भी हमें जज्बात ना मिले, फिर कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये बताएं तो सही। लफ्जों की दुनिया के व्यापारी रहे और लफ्जों की दुनिया में चलते चलते दिल की दुनिया ही ना मिली, लफ्जों की दुनिया मिली। लफ्ज ही बाबरकत है, हम लफ्जों का इनकार नहीं करते, पर लफ्ज दिल के साथ जब मिलते हैं ना, जब दिल की तारों को हिलाते हैं, फिर अर्श हिल जाता है। हर महीने चांद की रोशन तारीखों में, यानी चांद की 11 तारीख से लेकर 15 तारीख में, और हमने हमेशा हर महीने 11 से 15 तक ये अमल करना है। इंतहाई आसान, मुख्तसर, मगर इस अमल से मुश्किलात टलती हैं, मुरादें मिलती हैं। नमाज इशा के बाद, यानी रात को नमाज इशा के बाद से लेकर नमाज फजर तक रात के किसी भी वक्त में ये अमल करना है। हर महीने 11 से 15, बोले 11 से चांद की 11 से 15 तक हर महीने ये अमल। अच्छा, रात इशा मगरिब से लेकर फजर तक ये अमल कर सकते हैं। फजर से मुराद फजर की नमाज से पहले तक किसी रात के लम्हे में ये अमल कर सकते हैं। आप तमाम हजरात अपनी मुट्ठियां दोनों हाथों की बंद करें और मुट्ठियों का रुख आसमान की तरफ करें, जैसे दुआ के लिए ना अपनी गोद में रखें, मुट्ठियां अपनी गोद में रखें। जैसे दुआ के लिए ऊपर हाथ होते हैं, मुट्ठियों का रुख भी ऊपर हो, अपनी गोद में रखें। बिल्कुल रिलैक्स पुरसकून होके, मुट्ठियां हाथ उठा के ना बैठे, अपनी गोद में रखें, बिल्कुल पुरसकून, बिल्कुल पुरसकून। अब मेरी तरफ देखिए, अभी अमल शुरू नहीं हुआ, यह अमल आपने करना है। मुट्ठियां बंद और अपनी दोनों रानों पे मुट्ठियां रख लेंगे, रख ली सहूलत से। अब मैं अमल जो कराऊंगा जरा उसको सुने, पहले उसको सुने। आपने सिर्फ 2 लफ्ज पढ़ने हैं, वत्तीन वज़्ज़ैतून, बस वत्तीन वज़्ज़ैतून। ये क्या है? अल्लाह जल्ल शानहू ने रिज़्क़ के 2 तोहफे हैं जिनकी बाकायदा कसमें खाई हैं। वत्तीन इंजीर, वज़्ज़ैतून, हाँ, अल्लाह ने 2 चीजों की कसमें खाई हैं। मालूम हुआ कि अल्लाह जल्ल शानहू रिज़्क़ की जो कसमें खा रहा है, जो अमल ये करेगा उसकी मुट्ठियां, उसके हाथ हमेशा रिज़्क़ पे भरे रहेंगे। कभी ये हाथ कभी के सामने, मुट्ठियां बंद रहेंगी दिरहम और दिनार से, और आपकी मुट्ठियां कभी, आपकी हथेलियां कभी खाली नहीं रहेंगी। एक हथेली में वत्तीन है और दूसरी में वज़्ज़ैतून है। मालूम हुआ रिज़्क़ की 2 नेमतों की अल्लाह ने कसमें खाई हैं। अल्लाह को तो जन्नत की कसम खानी चाहिए थी, अल्लाह को तो नहीं
اللہ نے کہا کہ بندوں تمہاری جو ضرورت ہے وہ ضرورتیں بھی میں نے لگا کے رکھی ہیں تمہارے ساتھ. فرشتوں کے ساتھ اللہ نے یہ ضرورتیں نہیں لگا کے رکھی، انسانوں کے ساتھ رکھی ہیں. تو اگر چاہتے ہیں کہ ہماری ہاتھ کی ہتھیلیاں اور ہاتھ کی مٹھیاں سدا درہم دینار، رزق مال، رزق طیب، عزت آبرو، برکت اور عافیت کے ساتھ بھری رہیں، تو آج یہ مٹھیاں بھروانے کا عمل اس مجمع کو کر رہا ہوں. رزق کے دو خزانے ہیں، زیتون اور انجیر. یہ دو خزانے ہیں. مٹھیاں بند کریں گے، کر لیں. اب ہم عمل شروع کرنے لگے ہیں، اور مٹھیاں بند کر کے آپ 11 بار پڑھیں گے والتین والزیتون تو انگوٹھا کھول دیں گے. پھر 11 بار پڑھیں گے والتین والزیتون، دوسری انگلی شہادت کی کھول دیں گے. پھر 11 بار پڑھیں گے والتین والزیتون، تیسری انگلی کھول دیں گے. پھر 11 بار چوتھی انگلی، پھر 11 بار پانچویں انگلی، پھر 11 بار چھٹی انگلی، یہ چھوٹی انگلی بائیں ہاتھ کی، پھر 7ویں، پھر 8ویں، پھر 9ویں اور پھر 10ویں. اب دونوں ہاتھوں کو کشکول دعا بنا کی شکل میں اوپر لے جائیں، سر سے اوپر لے جائیں. دونوں ہاتھوں کو سر سے اوپر دعا کی شکل میں لے جائیں اور پڑھیں 11 بار والتین والزیتون دل کی گہرائیوں سے. اب دونوں ہاتھ اپنی گود میں لے آئیں اور تصور کریں کہ آپ کا کشکول آپ کی جھولی بھر گئی، اور 11 بار پڑھیں والتین والزیتون. اب دایاں ہاتھ بائیں کندھے پہ، بایاں ہاتھ دائیں کندھے پہ، صرف پھیر دیں، صرف پھیر دیں. پھر بایاں ہاتھ دائیں کندھے پہ پھیر دیں، دایاں بائیں پہ، بایاں دائیں پہ پھیر دیں. اب یہ پورے بدن پہ پھیر دیں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے. اللہ، بہت زبردست عمل کیا. مختصر مختصر مختصر. اللہ کی قسمیں ہیں، اور اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں. رب سچا ہے، وہ سچا رب تو بات جو فرمائے حق ہے، پر قسم اٹھائی ہے. اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہاتھ کبھی خالی نہیں رہیں گے، یہ مٹھیاں سدا بھری رہیں گے، اور اللہ کے فضل سے ہاتھ کبھی پھیلیں گے نہیں، کبھی کشکول نہیں بنیں گے، کبھی بھکاری نہیں بنیں گے، کبھی منگتے نہیں بنیں گے، کبھی سائل نہیں بنیں گے. انشاءاللہ غنی بنیں گے، سخی بنیں گے، اور دینے والے بنیں گے انشاءاللہ. والتین والزیتون کی برکت سے.